السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل اسلامک واقعات پر۔ بیان آپ کے لے کر حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا عنوان ہے، ٹاپک ہے ابو سفیان اور نیک نوجوان لڑکی کا واقعہ، بوڑھی ماں کا خوبصورت سا واقعہ۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے، سارا ہی بدل دیا ہوتا۔ کچھ بادشاہ بدلتے، کچھ پیر فقیر بدلتے، کچھ مولوی بدلتے، اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں، تیری غلامی کریں، تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ یحببکم اللہ، میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا، یحببکم اللہ، میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا، میں خدا ان سے محبت کروں گا، میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا۔ الہی اگر وہ گناہگار ہوا، سیاکار ہوا، فاسق و فاجر ہوا، پھر کیسے یار بنا لے گا، کیسے دوست بنا لے گا، کیسے ولی بنا لے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میری ذات بڑی کریم ہے، میں بخشنہار ہوں، اور کوئی مانگنے والا تو آئے، میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں۔ ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی، کتنی حلاوت پائی، کتنا مٹھاس پایا، کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے، دنیا میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کی پٹڑی جا رہے ہیں، ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے۔ اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا، کہنے لگا کیوں جی، کی گل ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر، یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے، اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے، تو بدکاری کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے، اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے۔ ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے۔ جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ، ڈر جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں۔ فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، یہ جو پانی جا رہا ہے، اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی۔
اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا آج کل، لڑاکا بنے ہوئے، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا، نبی کو علم غیب مانتے نہیں، امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا، کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں، ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے، لذت اور حلاوت دنیا میں ہی آتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے، کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی، اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ مکے سے آئی ہے ماں ملنے بیٹی کو، ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی، مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اکڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ تب دروازہ، اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کو سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے۔
परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना। इसलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं। क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है, हम सब की सैयदा उम्मे हबीबा। मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में, इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हैं हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जो मदीने जाए शाला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा, वजाल मौतना फी बलदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा, मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर सर्दी होती थी आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर लिया हुआ है। और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब था कि बैठ जाए। अबू सुफियान। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मचा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया। उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना अब्बा जी। कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया
اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی، میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں، اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کر کیا رہی ہے؟ لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں، اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا۔ پیٹ کر علیحدہ رکھ دیا۔ مکے کا آخر سردار تھا، ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا، بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ ہو گئی ہو، ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں، بے ادب نہیں، بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے، ابا کافر مشرک پلیت ہے، میں نبی پاک کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی۔ بیٹھنے دوں گی حضور پاس بستر بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں؟ میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آ کر، اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ، غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی، ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی۔ یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی پانی پانی، لوگ ہزاروں سال کریں گے، آواز آئے گی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے۔ عرض کرنے کا میرا مقصد کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی نصیب ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے موت آ جائے۔ بلکہ قبر پہ مٹی ڈالنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبر میں اتارنے کا بھی سنت طریقہ ہے، مردے کو قبلے کی طرف منہ موڑنے کا بھی سنت طریقہ ہے، کفن پہنانے میں بھی سنت طریقہ ہے، غسل دینے میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے میں بھی، جنازہ اٹھا کر لے جانے میں بھی، پیدائش میں بھی، مرنے میں بھی، جینے میں، ہر موڑ پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ لوگوں نے میری سنت کو مٹا دیا ہو، فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے جو میری سنت کو زندہ۔ ہم اپنے گھروں میں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں۔ جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی، اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی۔ بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے کہ حضور ہمیں کیا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو خوبصورت انداز کے ساتھ، انتہائی پیار بھرے لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ ابو سفیان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا سردار تھا کفار مکہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی
عنہا کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک بنی تھی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک تھیں، اور ہمارے جو ہے اماں سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں قاری حلیم ملتانی صاحب کہ ابو سفیان جو ہے مدینہ سے چلتا ہے، مدینہ سے چلتے چلتے ابو سفیان دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جا کر ملوں مدینہ میں، مکہ سے چلتا ہے، چلتے چلتے مدینہ میں جیسے انٹر ہونے لگتا ہے تو اپنی انٹرنس کرواتا ہے، جیسے ہر ملک میں انٹر ہونے کا ایک اصول ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے ابو سفیان ہوتے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ریسیو کرتی ہیں، اور اپنے ابا کو لے کر اپنے حجرہ مبارک کی طرف بڑھتی ہیں۔ جیسے ہی کمرہ مبارک میں، حجرہ مبارک میں انٹر ہوتے ہیں تو ابو سفیان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوتا ہے، چارپائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، ابو سفیان جیسے ہی بیٹھنے لگتا ہے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی یہاں پر نہ بیٹھنا، شور مچا دیتی ہیں۔ ابا حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تو روکتی ہیں، ابو سفیان رک جاتا ہے، تو نیچے سے جو بستر بچھا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اٹھا لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ بیٹی بڑی نافرمان ہو گئی، گستاخ ہو گئی، باپ کے نیچے سے جو ہے بستر اٹھا لیا۔ تو میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ابا جی میں تو ادب ہی اسی گھر سے آ کر سیکھا ہے، تو وجہ پوچھتے ہیں تو سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بستر ٹاٹ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، مشرک باپ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اس بستر مبارک پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ وہ مبارک بستر ہے جس پر اللہ پاک کے پاک فرشتے جو ہیں یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ وہ بستر مبارک ہے، یہ بستر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک بستر ہے، اس پر صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیٹھ سکتے ہیں، یا تو جبرائیل امین ہی بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر کوئی مشرک بندہ جو ہے نہیں بیٹھ سکتا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حلیم ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہے، اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامی واقعات کو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، خدا حافظ۔